پہلے ذرا سا ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے چونکہ یہ بھاگنا چاہتے تھے الیکشن سے، تو انہوں نے جون کے مہینے کے اندر ایک ترمیم کی اور اس ترمیم کر کے انہوں نے یونین کونسلز بدل دی، اس کی تعداد بدل دی تاکہ دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیلیمیٹیشن جو ہیں ہلکا بندی دوبارہ کی جائے اور اس کے اندر ٹائمز آئے اور وہ الیکشن ڈیلے ہو. اس وقت بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ شیڈیول کے بعد جو ہے کوئی بھی قانون بھی نہیں بدل کے یہ کیا جا سکتا، اور اگر کیا گیا تو ظاہر ہے اگر قانون کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ توہین عدالت کے مترادف ہے. انہوں نے ابھی کوئی ہفتہ رہ گیا ہے، جون کے مہینے میں انہوں نے یونین کونسلز بنائی 101 یونین کونسلز. اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی، ٹھیک فیصلہ ہے کہ جی 101 یونین کونسل کی ضرورت ہے، اسلام آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے. دسمبر کے مہینے میں الیکشن سے ایک ہفتے پہلے ان کو خیال آیا کہ اسلام آباد کی آبادی بڑی بڑھ گئی ہے. پتہ نہیں 6 مہینے کے اندر اسلام آباد کی کون سی آبادی بڑھی ہے، اور انہوں نے کہا جی اب 101 سے 125 کر رہے ہیں. اب یہ ہماری عدلیہ کا بھی امتحان ہے، یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مقننہ کو ایک اختیار حاصل ہے قانون بنانے کا، اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے قانون سازی کا، لیکن وہ قانون سازی اگر بدنیتی کے اوپر ہو اور آئینی حق جو عوام کو ملا ہوا ہے اس کو چھیننے کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ عدلیہ کا بھی کل امتحان ہونے والا ہے، نوٹس اس کا لے لیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جمہوریت کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو پامال کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ اس کی ہے؟ صرف سادہ سی وجہ یہ ہے، خوف زدہ ہیں. کس سے خوف زدہ ہیں؟ دو یہ لوگوں سے خوف زدہ ہیں. ایک عمران خان سے خوف زدہ ہے، اور وہ پہلے بھی عمران خان کا خوف تو ان کو پہلے بھی تھا. اب یہ پاکستان کے عوام سے خوف زدہ ہیں. جہاں ان کو عوام کے پاس جانے کے لیے کہیں سامنے نظر آتا ہے تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں بشمول آئین کو کی تخریب کرنے کے لیے، سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کر کے کہ کس طریقے سے بھاگا جا سکے الیکشن کے لیے. اب وہ لاہور کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ان کو اچانک سے ایسا لگا ہے کہ وہ جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے؟ یہ جس دن تک اعلان نہیں ہوا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، پہلے تو ان کو یہ اس خوش فہمی کے اندر بیٹھے رہے کہ وہ نہیں عمران خان نے تو اعلان کر دیا لیکن وہ کریں گے نہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان تو کرنا چاہتے ہیں، پرویز الہی بھی نہیں کریں گے. جب پرویز الہی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان ہو گیا تحلیل کرنے کا تو ایک دم سے اچانک ان کو یاد آیا کہ اس چیف منسٹر کی تو اکثریت ہی نہیں ہے. اب گورنر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط پڑھیں کو سمجھ نہیں آتی، بندہ اس کو خط کو پڑھ کے ہنسے یا روئے. حسنین بہادر درشک کہتے ہیں کہ پارٹی کے خلاف ہو گیا، ناراض ہو گیا. اور بھائی حسنین بہادر درشک کی تو بات سن لو، وہ کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی اور عمران خان کی اور تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی آپس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. انہوں نے پھر پارٹی کا اجلاس کر کے دوبارہ تصدیق کر دی اس بات کی. پرویز الہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور تحلیل کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک اور کسی کا پتہ نہیں اسی طریقے کا کوئی مزاحیہ قسم کا ایک اور اس کے اندر کوئی وجہ دی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے، نہ ان وجوہات سے کوئی تعلق ہے نہ یہ اکثریت کا سوال ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے، ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے. تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے، جلوس نکلے، جو 75 سے 80% الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتتی رہی. آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے، کراچی اور حیدرآباد کے. میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں، 3 دن کیمپین کی. آخری دن کے آخری جلسے رات کو 11 بجے میں جلسے میں پہنچا، بریکنگ نیوز آ گئی جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے. بھائی کیوں ملتوی ہو گئے؟ کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی. یار ہم زمین پہ کھڑے ہوئے کراچی میں، کون سی بارشیں تھی وہ بہت زیادہ؟ کراچی کا الیکشن ملتوی، اسلام آباد سے بھاگ گئے، پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں.
یہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے. وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ توشہ خانہ کا کیس خدا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا، کورٹ کے سامنے لا کے رکھے. شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے، اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا، اس کیس سے ہی بھاگ گئے. توشہ خانہ ٹرائی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، توہین عدالت، توہین مطلب ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی. سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے، عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. منصوبہ بنا کے، باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے، اس کی موت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے، تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دی. پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا. تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخر کار جو ہے لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے. عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا. کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا، امپورٹڈ حکومت کے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے. اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے. عوام کی جو بنیادی حق ہے جس کے اوپر پوری جمہوریت کھڑی ہوئی ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل کہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر اوپر وہ فیصلے کریں گے کہ کون منصب اقتدار پہ بیٹھے گا اور کس طرف ملک کو لے کر جانا ہے. وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری کوشش ہے، یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا. جہاں پر یہ معیشت کو لے کر آ گئے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے. جو اس وقت پاکستان کے کاروباری طبقوں سے ذرا جا کے پوچھے نا، پہلے تو عوام کی بیچاروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی، سب سے زیادہ مہنگائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں، یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں. اور اب بے روزگاری پھیلنی شروع ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک ٹیکسٹائل کی صنعت کے اندر. کسان سے جا کے پوچھیں اس وقت جو بدحالی ہے اس وقت کسان کی، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک جعلی ایک بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے، اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے، جو آفیشل مارکیٹ ہے اس میں، اور جو باہر کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر 25-25 30-30 روپے کا فرق ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلات زر جو نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں، آفیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں. لوگ ظاہر ہے اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ باہر کی پھر جو مارکیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا، واضح بیرونی مداخلت، میں بار بار وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں،
واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا، جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے، بارڈر کنٹرول کرنا جب بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ کیا ٹیررزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے، تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے۔ اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے، عوام کے پاس جایا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے، اور امید ہے کہ کورٹس جو ہیں، یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی، وہ کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ جو وزارت داخلہ کا خط تھا، الیکشن کمیشن نے تو اس پہ اپنی عزت بچائی ہے۔ اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے ایجنڈے کے اندر یہی 125 نشستوں والی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر مقررہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، ہم نے جانا تھا استعفوں کے حوالے سے، تو آج اجلاس ہو رہا ہے، آپ لوگ جائیں گے اور اس قانون سازی کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ اچھا جی، یہ جی جو ہمارے جانے کی بات تھی، وہ کیونکہ انہوں نے کل رات کو ایک دم سے دوبارہ اجلاس بجا لیا، ہمارے باہر سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے، لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جج صاحب کو بھی، چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بار بار صرف الیکشن میں تاخیر کرانے کے لیے یہ قانون سازی بدل رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر رہے، یہ آج جو کرنے جا رہے ہیں یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ کی بات کرتے آ رہے ہیں اور آپ بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف موجودہ جو حکومت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے 9 جنوری کو جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس کرانے کے حوالے سے، اور بلاول بھٹو زرداری اس سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ویو دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس رائٹ فرام دیٹ ویری کانفرنس؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں، سارے معاملات ہیں آپ کے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ شاید اپنے معاملات اچیو نہ کر سکیں۔ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، ابھی تک اسی بلڈنگ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ اچھا جی، پہلی والی جہاں تک آپ کی بات ہے تو 9 جنوری کو کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک کیا ہوا ہے، ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شارٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ موصوف جو ہیں کانپیں ٹانگنے والے، یہ کوئی 1.75 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر۔ پاکستان کبھی کبھی یہ دورے کے اوپر آتے ہیں، ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں۔ ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لا نہیں سکے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ سے آدھے سے بھی کم ہیں جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ تو ابھی تک تو سوائے ذلت، رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ باقی 9 جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے، قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدوجہد کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر۔ وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی؟ قائد اعظم ایک آئین، دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے، وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ واحد ملک ہے، پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سک رہا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔
ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा तो एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। अच्छा, आज आपकी स्टेटमेंट जारी हुई है असद उमर साहब, जो कल आपकी गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। लिखा गया, सब जानते हैं जनरल बाजवा ने अमरीकी इंतजामिया से IMF के मामले में मदद मांगी। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझने से कासिर हूँ, गलत किया या सही किया? वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करे, हमें कोई इतराज नहीं है। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो बात की थी वो फरवरी से आगे जाके वो न्यूट्रल हो गए हैं सियासत में। इससे पहले आपकी हुकूमत बनी या इससे पहले माजी की बनी, क्या आपकी हुकूमत बनने में फौज का किरदार था? और सेकंड चीज सर, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के लिए 2 बार हल्का बंदियां हुई, वहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर तखीर की गई, नई कानून साजी की गई, तीसरी मरतबा फिर हल्का बंदियां हो रही हैं। इसी तरह लग ऐसे रहा कि जो इख्तियारात की मुंतकली है, जो सियासी जमातों की जहाँ जहाँ हुकूमत है वो नहीं करना चाह रही। इस्लामाबाद में भी यही है, पंजाब में भी यही हुआ। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीजें आपने, पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं, पहले 2018 के इलेक्शन में किरदार था। 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी, पहले तो मैं ये कह दूं। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त तो उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछें ना लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की नहीं, जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था और फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। एक मिनट, अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दें। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड, ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर
اور خان صاحب کو اللہ نے طاقت دی ہے, عزت دی ہے, شہرت دی ہے, لیکن ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو خان صاحب آڈیو میں کہہ رہے ہو ویڈیو میں کر رہے ہیں تو ان کا فرانزک کروایا جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی مقبولیت اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ یار پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے کون سا الزام تھا جو عمران خان کے اوپر نہیں لگا دیا؟ اس میں ایسے الزامات بھی تھے جو ایک انسان کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ یہ الزام لگے گا. ایسے ایسے الزام لگا دیے جو بندے کی سوچ سے باہر تھے. عمران خان کی مقبولیت 30% سے بڑھ کے 60% پہ پہنچ گئی. اور کون سا الزام بچا؟ کون سا ہے؟ توہین مذہب کا الزام عمران خان پہ انہوں نے لگایا اسی 8 مہینے کے اندر. توہین فوج کا الزام لگایا, توہین جمہوریت کا, توہین عدالت کا, پیسے کی مطلب کو جو الزام ہوتا تھا, جتنے وہ الزام لگاتے ہیں اتنی عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے. وجہ بڑی سادہ سی ہے, ہر الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے, اور جب وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے عمران خان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. یہ کاشف جمہوریت کی بات کی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہی کابینہ ہے, یہی وکیل ہے قاضی عادل صاحب جنہوں نے ایک یوسیاں کرانے کا کہا ہائی کورٹ میں اور انڈرٹیکنگ کی, پھر وہی کابینہ وہی وکیل 125 یوسیاں کی پٹیشن لے کے کورٹ جاتے ہیں. کیا تحریک انصاف ان حقائق کے اوپر وہ حقائق نامہ کو وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ نہیں, ہم تو اس وقت کورٹ میں گئے ہیں. علی ایوان صاحب نے جو ہے وہ توہین عدالت کی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے, اس کی بھی ہیئرنگ کل ہے. یہ جو ہو رہا ہے بالکل کھلم کھلا توہین عدالت ہو رہی ہے. جو آئین ہے اس سے انحراف ہو رہا ہے, جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. سر ابھی آپ نے جمہوریت کی بات کی. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان احسان فراموش ہے, اور اب انہوں نے کہا کہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں, اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے؟ جس دن پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا نا, تو اس دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحلیل کرنے کا فیصلہ عمران خان کا ہے, اور آج بھی اس فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں بھائی, تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو 2 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ہر بات پہ ہمارا اور ان کا اتفاق نہیں ہے. یہ ان میں سے ایک بات ہے جس کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہے, لیکن اس وقت سیاسی طور پر ہم اتحادی ہیں, اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آگے بھی ہم اتحادی رہیں گے. سر ابھی آپ نے جمہوریت کی بات کی, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے, تو پھر سیاستدان اپنا ہر معاملہ ہی جو ہے وہ عدلیہ کو لے کے جا رہے ہیں, عدلیہ کو سیاست میں دخل اندازی کا موقع دے رہے ہیں. آپ نے شاید آئین پاکستان کا پڑھا نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت یہ ہے, قانون بنانے کا اختیار جو ہے وہ مقننہ کو ہے, اور قانون کی اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ فیصلہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا ہوتا. جی صاحب, آپ نے ایک ریٹائر آرمی چیف کے بارے میں گفتگو کی. جب وہ جب ان عہدے پر تھے تو تب آپ ان کے حق میں گفتگو کرتے تھے اور ایک پیج پر ہونے کے دعوے کرتے رہے. 3 سال میں جو آپ گناہوں میں شریک رہے ہیں اس میں, اس کی بھی معافی مانگیں گے کیا عمران خان صاحب؟ کیونکہ عمران خان کو لانچ کرنے والے فیض عبید اور یہ دونوں اس پورے چیپٹر میں شریک رہے ہیں, اس پہ بھی معافی مانگیں گے؟ بالکل, بڑا بہترین سوال ہے, اور مجھے اچھا لگا آپ نے کہ بڑی اچھی آپ نے اخلاقی زبان بھی استعمال کی سوال پوچھتے ہوئے. نوجوان جب سوال پوچھتے نا تو جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھا کرو. جو اپنے پسندیدہ کم سے کم سیاستدانوں کے اوپر تو بات سننے کا حوصلہ رکھا کرو, اگر اپنی نہیں سن سکتے. آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھو, آپ کی جب باجوہ صاحب نے کام کیے جس کے اندر پاکستان کی بہتری کے اندر فوج نے معاونت کی, تو عمران خان نے اور ہم نے اس کی تعریف کی. ہم وہ تعریف آج بھی کرتے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, کرونا کی میری ذمہ داری تھی, میں لیڈ کر رہا تھا, فوج کی پوری بھرپور مدد حاصل تھی. میں نے آج بھی آپ کو کہا کہ آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے, امپورٹڈ حکومت ہوتے ہوئے, ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت آئی ہوئی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی, اگر فوج کوئی معاونت کرتی ہے جس سے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ جو بات کر رہے ہو اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم سچ کو سچ اور خراب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. جب انہوں نے غلط کام کیا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نہیں رہے تو اس کے بعد بات کی عمران خان نے, پھر اس کا مطلب آپ 8 مہینے پاکستان میں نہیں تھے. پھر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, آپ 8 مہینے پاکستان میں نہیں تھے اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے اس کے بعد بات کی. محمود الرحمان کمیشن آیا, اس نے 71 کے بارے میں کچھ چیزیں تاریخ میں جو ہے وہ رقم کر دی.
अब जो मौजूदा डीजीआई हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए, ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे, भाई आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी अभी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की जरूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक यह था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं होती हर इदारे में। अभी दिल्ली में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, नजफ सेठी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फायदेमंद? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पहुंची, तो उसके फौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआवजा करें तो फिर बात तो ये बनती है, भाई एक तरफ एक आदमी है रमीज राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले हुए, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है। बहुत शुक्रिया जी।